کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ لکڑہارا بہت غریب تھا لیکن ایماندار، رحم دل اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا اور بے زبان جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد وہ کافی تھک گیا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اوپر پڑی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ درخت پر بنے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس گھونسلے میں کوے کے بچے سانپ کے ڈر سے چین چین کر رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ دانہ چننے کہیں دور گئے تھے۔ رحم دل لکڑہارا اپنی تھکان بھول کر فوراً اٹھ بیٹھا اور کوے کے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے خطرہ بھانپ لیا اور گھونسلے سے کہیں دور بھاگنے لگا۔ اسی دوران کوے بھی لوٹ آئے۔ لکڑہارے کو پیڑ پر چڑھتا دیکھ کر وہ سمجھے کہ اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا۔ وہ غصے سے کائیں کائیں چلانے لگے اور لکڑہارے کو چونچے مار مار کر ادھمرہ کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارا کسی طرح جان بچا کر نیچے اترا اور سکھ کی سانس لی۔ جب کوے اپنے گھونسلے میں گئے تو بچے وہاں دبے بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں نے ماں باپ کو دیکھا اور سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے سانپ کو بھی درخت سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ لکڑہارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کوے نے گھونسلے میں رکھا ہوا اصلی موتیوں کا ہار، جو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی گاؤں کے تالاب سے ملا تھا، اس ہار کو اٹھا کر لکڑہارے کے آگے ڈال دیا اور تھوڑی دور بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگے، جیسے کوے اپنے بچوں کی جان بچانے پر رحم دل لکڑہارے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ غریب لکڑہارا بھی قیمتی موتی پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر گاؤں کی طرف چلا تو کوے بھی اس کے اوپر کائیں کائیں کرتے اڑ رہے تھے، لیکن چونچ مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے دور تک الوداع کرنے کے لیے۔